بلکہ شریعت کہتی ہے ایک دوسرے پر مدد کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا بازو نہ بنو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کون سی مدد مانگنی ہے؟ وہ مدد جو انسان کے اختیار میں نہیں. مثال کے طور پر کامیابی دینا. اب دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لیکن میڈیسن اور ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتے نا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی طرح اولاد دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اولاد صرف اللہ کے اختیار ہے. شفا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں. کامیابی دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اگر کوئی شخص اولاد اللہ کو چھوڑ کر سے مانگتا ہے، یا کوئی شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے شفا کا تقاضا کرتا ہے، یا کسی کو شافی سمجھتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر مجھے شفا دیتا ہے، فلاں دوائی میں نے کھائی تو اس وجہ سے مجھے شفا ہوئی، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ شریک بنا رہے. ہاں، یہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، لیکن ہمارا کلی اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ ہی سبب کے اوپر چیز کو مرتب کرتے ہیں، اور بعض وہ سبب ہوتا ہے اور چیز مرتب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. بعض وہ انسان دوائی کھاتا ہے شفا نہیں ملتی، بعض وہ دوائی نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے. یہ اللہ کے حکم سے ہوتے. چھری کا کاٹنا، ٹھیک ہے، پانی کا کسی چیز کو غرق کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں، اور اللہ کی چاہت نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا. آگ جلا نہیں سکتی، چھری کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو مدد جو صرف اللہ کے ساتھ ہے، وہ وہ والی مدد ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، اور وہ ہی مدد مانگ. اسی طرح عبادت کرنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ کی نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، صدقہ کرنا، کوئی بھی عبادت ہے تو شیطان ہمیں وہ عبادت نہیں کرنے دے گا جب تک ہم اللہ سے مدد نہیں مانگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہر طرح کی مدد کا سوال تجھ سے ہے، اور عبادت کی ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ آپ کی مدد نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ جن کو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا، جن راشدون، جن کو اللہ نے کہا یہ حزب اللہ ہیں، جن کی اللہ نے گواہی دی اور فرمایا اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع راہ قرار دیا. صحیح. اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، منافقین نے، اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا. ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح کہ یہ بے وقوف، یعنی کہ منافقین نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار یہ خود بے وقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے؟ جو منعم علیہ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے. پہلی 3 صدیاں اسلام نے انہیں گولڈن قرار دیا ہے. اس کے اندر جو مسلمانوں کے عقائد تھے، جو نظریات تھے، صحیح ہے، آج جو بھی اس نظریہ اور اس فکر پر ہوگا، ان عقائد پر ہوگا جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے، ان اعمال پر ہوگا تو وہی صراط مستقیم پر ہوگا. صراط مستقیم سے مراد قرآن، سنت، پورا اسلام مراد ہے، اور وہ لوگ مراد ہیں جو صحابہ کے راستے پر ہوں گے. صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا وہی نجات پائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم برابر جو ہے صراط مستقیم کا سوال کریں کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. اور یہ ہمیں بار بار اس کو چلنے کا حکم اس لیے دیا، مانگنے کا، کیونکہ ظاہر ہے انسان کا پتہ نہیں چلتا کب وہ ہدایت سے ہٹ جائے. تو ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی، توفیق کی ضرورت ہے.
اور ہم کوئی بھی نیک کام اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. جی واضح؟ جی الحمدللہ سر واضح ہو گیا. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. تقریباً ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے، چونکہ آج کلاس لیٹ ہوگی تھوڑی سی نظم کی خرابی کی وجہ سے. تو مختصر جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. استاد میں نے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے غیب کے بارے میں 4 چیزیں بتائی تھیں، مشکل کشائی کرنا، رزق دینا اور تدبیر کرنا، پیدا کرنا، رزق دینا اور مجبور کرنا. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں اللہ تعالی رب کے معنی کے اندر داخل ہیں. ٹھیک. اللہ السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے جو کچھ لوگ غیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں جو کچھ لوگ فرق اللہ اور اللہ میں اس پر ذرا وضاحت کریں. اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ مدد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مدد جو انسان کے اختیار میں ہے، وہ مدد شریعت کی طرف سے اس کو کرنے کا حکم ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی. مثال کے طور پر آپ کو یہ اپنے مائک بند کر لیں پلیز. منان بھائی مائک بند کر دیں. جس کو کھولوں ٹھیک ہے، یعنی وہ مدد جو انسان کے اختیار میں ہے، تو اپنا ٹھیک ہے، وہ لی جائے. اس کو جواب کا موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. جی جی محترم بول. تو جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، صحیح، اگر وہ کسی اور سے مانگتا ہے، مثلا اولاد، شفا، کامیابی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شراکت ہے، شرک ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. تو باقی ایسی کوئی انسان مانگتا ہے کسی کو غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے، جس طرح کہ عبادت کے مفہوم میں نے گزارش کی، تو صرف غیبی قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیبی قوتوں کا مالک نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں انسان کرتا ہے لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کسی کو پکارتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا، یہ شراکتی آگے. استاد محترم اگر اس کو ایسا کہا جائے کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد، تو یہ کیسا ہے؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے ذرا اس کو بھی آسان کر دیا کہ وہ جو آپ نے تو اصطلاحات بول دی ہیں نا، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، اور میں نے اس کو بہت آسان کر دیا کہ یعنی وہ مدد جو انسان کے اختیار میں ہے، اور وہ مدد جو انسان کے اختیار میں نہیں. جو مدد انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، اور جو مدد انسان کے اختیار میں ہے وہ ما تحت الاسباب. تو میں چونکہ وہ الفاظ بولوں گا جو ذرا آسان ہو، تاکہ ہماری مجلس میں اگر کوئی ابتدائی بھی ہے تو اس کو بھی سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات پہ غور کریں، انشاءاللہ آگے اصطلاح کی سمجھ آ جائے گی. اور اگر کسی کو کوئی اصطلاح سمجھ نہیں آتی تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. جی کسی کا کوشچن ہے تو کر سکتا ہے. جی کوئی اور؟ حاضری کا کیا طریقہ کار ہے جو آپ کی بات بہت کٹ رہی ہے. میٹنگ میں حاضری؟ السلام حاضری علیکم. میں جو جی جی بتائیں، جلدی کریں. سر جی یہ السلام علیکم. جی باری باری کوشچن کریں. جی 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 السلام بولیے. علیکم وعلیکم السلام. سر. وعلیکم یہ السلام. جی بولیے. میل اور فیمیل کی کلاس زیادہ نہیں تھی اس میں سارے کلاس علیحدہ نہیں تھی، اس میں گروپ تو لگا ہماری تھا. کلاس اکٹھی ہوگی، گروپ گروپ تو علیحدہ ہے، لگا تھا نا لیکن سر. جب استاد پڑھائیں گے نا تو سب کو اکٹھے ہی. آپ سوال جواب سیشن ختم کریں پلیز. آپ نے مکمل لیکچر پورا گھنٹے دیں، اس کے بعد
جب ختم ہو جائے نا اس کے بعد ہوگا نا. آپ ڈیلی سوال جواب کرتے رہیں گے تو پھر تو لڑائی شروع ہو جائے گی. جی مطلب استاد بھائی محترم لیکن ہمارا سبق سوالات ختم سے تھینک یو وغیرہ استاد استاد تھینک جی 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 استاد اور استاد محترم اگر جی گزارش سوال یہ ہے جواب کہ کریں گے تو آواز ہمیں ہمارا اسٹارٹ ذہن بنے گا اور سمجھ آئے گی ہمیں. آپ سے التماس ریسر یوز کیجیے ریکارڈنگ کہاں سے ملے گی؟ جی گزارش یہ ہے کہ ایک ایک بات کریں، سب ایک ساتھ نہ بات کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ گروپ کے اندر جو ہے نا کتابیں آپ کو بھیج دی گئی ہیں. تفسیر القرآن ہے بوٹوی صاحب رحمہ اللہ کی، اسی طرح دیگر کچھ تفاسیر ہیں. تو اس کے لیے اگر تفسیر القرآن العظیم آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ، اس میں ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، قواعد کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے. تو آپ وہاں سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اور باقی جو چیز پوچھنے والی ہے وہ آپ گروپ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. تو باقی یہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو اشکال ہے نا، یہ شبہ ہے کہ یہ جو کٹھی کلاس ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اب اگر خواتین ماہر نہیں ہیں علم میں تو کیا پھر ہم دین پڑھنا، مطلب خواتین کے لیے دین پہ پابندی ہو جائے گی؟ تو انہوں نے آخر پڑھنا تو ہے نا. تو اس طرح کٹھ میں کوئی ایسی کوئی شریک کباہت نہیں. صحیح ہے. اس میں کوئی شریعت کی کوئی مخالفت نہیں. اور میں نے کل اس پہ دلائل بھی عرض کیے تھے کہ صحابیات سے صحابہ اکرام جا کر سوال بھی پوچھ لیتے تھے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا کر سوال پوچھ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر خواتین کو درس ارشاد فرماتے تھے. ایک دن باقاعدہ آپ نے عورتوں کے لیے خاص کیا. تو اس میں آپ کے ساتھ مرد بھی ہوتے تھے، سیدنا بلال بھی ہوتے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس دین کے لیے اگر ایسا کٹ ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، وگرنہ پھر جہالت ہے پہلے سے زیادہ. ٹھیک ہے. اس طرح صحت کے مسائل مطلب ہے ڈاکٹروں کے پاس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگر علماء سے بھی خواتین پڑھیں گی اور کٹ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم باقی کے اندر البتہ ہم نے علیحدہ بنایا ہے، لیکن جو کلاس ہوگی وہ کٹھی ہوگی. تو اس لیے ذرا اس چیز سے اور اس کی ضرورت کو دیکھیں. صحیح ہے. جی کسی اور کو وہ تو کوشچن یوٹیوب میں ریکارڈنگ یہ کی میرا سوال جی شاید میں واضح نہیں تھا. آپ نے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی. جی دیکھیں یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا. صحیح. تو دوسری یہ اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ مدد جو انسان کے اختیار میں نہیں، وہ کسی اور سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ شرک ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ دون اللہ کا مفہوم کیا ہے. صحیح ہے. دون اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے جس کو مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنایا جائے اور اس کو پکارا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں اس کو متعدد جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں جن کی پوجا ہوتی تھی، اللہ کے سوا جن کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا تعبیر کیا. تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں. تو دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے. صحیح ہے. صرف اس میں مطلب بت نہیں آتے. اگر درخت کی پوجا ہوتی ہے تو وہ بھی آتے ہیں، پتھروں کی ہوتی ہے تو وہ بھی آتی ہے. صحیح ہے. کسی مطلب دھاگے کی پوجا ہوتی ہے تو وہ بھی من دون اللہ ہی ہے. صحیح ہے. تو صرف بت مراد نہیں. یعنی جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ والے اختیارات دیے جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہوگا. باقی انشاءاللہ جیسے جیسے یہ مضمون آگے آئے گا ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور عبادت جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو صرف مطلب ہم فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو کیا پھر وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت جو ہے یہ ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن عبادت کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہم پر. تو فرض پر عمل انسان تبھی کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کی تعظیم. تو
آپ اس کو فرض سمجھ کر کریں, آپ اس کو اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے کریں, اور ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اگر میں نے اس فرض کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھ کے نماز پڑھیں اور باقی فرائض آپ کریں, تو انشاءاللہ یہ آپ کی بہترین عبادت ہوگی انشاءاللہ. جی آگے. سر ابھی آپ نے بتایا تھا کہ میرا سوال یہ تھا جی کہ سسٹر, اسائنمنٹ وغیرہ اس کی اسٹارٹ ہو رہی. جی ہو جائے گی, جی اسائنمنٹ بھی ہو جائے گی. جی سسٹر. سر ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی جو ہے وہ صفاتی نام ہے, تو اللہ کا مطلب جی کیا ہے, اس کا مطلب میننگ جو ہے وہ. جی اللہ تعالیٰ کا معنی ہے معبود, یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جاتی ہے. صحیح ہے. الہ جس کی پوجا کی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے, اس کو یعنی الہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں. تو جتنی بھی عبادت کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اس لیے الہ یعنی جس کی پوجا کی جائے, جس کی عبادت کی جائے. جی شیخ محترم کلاس جی ہماری میرے خیال میں ہاں ٹھیک ہے, کر دیں. وقت کافی ہو گیا. ہاں جی ہاں جی. بارک اللہ فیکم. آپ اس کو لازمی دہرائیے گا, اس کے نوٹس بنائیے گا, اور گروپس کے اندر اس کو شیئر کیجیے گا, آپس میں جو ہے پڑھنا سنانا, یعنی سبق دہرانا, ٹھیک ہے. اور جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شیئر کرنا. اگر کوئی سوال ہے گروپ کے اندر پوچھنا, تو یہ علم کا یہ طریقہ ہے. صحیح ہے کہ آپ لوگ پراپر اس کو پڑھیں. صحیح ہے, اس کا جو ہے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو نوٹ کریں. صحیح ہے, اس کے بعد اپنے گروپ کے اندر اس کو ڈسکس کریں. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھیں. صحیح ہے, پراپر جو علم کا ایک میتھڈ ہے آپ وہ اپنائیں, اپنی حاضری کو بھی یقینی بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. باقی انشاءاللہ ہم جی کوشش کریں گے حاضری کے حوالے سے بھی, تو جی. انشاءاللہ اور اس نیکسٹ کے جو ہے علاوہ آگے, آپ اور سب باقی سے انشاءاللہ. ایک دو لفظ میں بولنا چاہ رہا ہوں, ایک دو جملہ, کہ جیسا کہ ابھی آج دیکھا جی گیا یہ آپ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. تو شیخ محترم ماشاءاللہ جو پورے خلوص کے ساتھ اور دین کی خدمت کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں, اور وہ یہ جو آپ کو قرآن کا علم سکھا رہے ہیں, تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ شیخ محترم کے ادب کا خیال رکھیں. تو اس میں ادب میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں انٹر ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کا فوری خیال آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کے نہ تو مائک چلنے چاہیے, نہ ہی آپ کی ویڈیوز. اکثر جو لوگ ہیں اس سے بالکل بے خبر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں, ان کے یہ آڈیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں. اس سے تو کلاس کا نظم و ضبط خراب ہوگا اور کلاس نہیں ہو پائے گی. تو آپ سارے ماشاءاللہ سے دانا لوگ ہیں, سینسیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کو تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں کو تو بندہ سمجھا ہی دیتا ہے, تو بڑوں کو تو بندہ خود سمجھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, آئندہ نیکسٹ کلاس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے. ضبط اور ڈسپلن بہت ضروری ہے, جس کے بغیر کوئی ادارہ بھی نہیں چل سکتا. تو شیخ محترم اتنی دفعہ بول رہے تھے کہ میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ نے ان کی بات کو سنا ہی نہیں, آپ اپنی طرف سے ہی آپ آپس میں بولتے جا رہے ہیں. تو استاد کی عزت سب سے پہلے ہے, مقدم ہے. جب وہ استاد بولے آپ کو چپ کر جانا چاہیے. تو میں یہ ضرور آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا. تو شیخ محترم ٹھیک ہے, پھر دعا پڑھنے تو اگلی کلاس میٹنگ. جی بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.